الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ بات وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اس میں رات کے اوپر شروع ہوئی تھی اور اسی کا تذکرہ ہوا تھا کہ باری تعالیٰ نے یہاں رات کا تذکرہ کیوں فرمایا ہے، اور اس کے اوپر بات پوری بھی ہوئی تھی۔ چنانچہ آگے بڑھتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی معیت اور ساتھ میں یہ بنی اسرائیل جب دریا سے پار ہوئے اور فرعون تمام لشکر کے ساتھ اور تمام قبطیوں کے ساتھ اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہلاک کر دیا گیا، تو اب یہ بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کی ہلاکت کی بنیاد پر خوشیاں مچانے لگے تھے، بہت زیادہ خوش تھے اور آپے سے باہر تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو جمع فرمایا
اور اللہ تعالیٰ کی وحی سنائی۔ جب سب جمع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی کہ اس بڑے فتنے سے، یعنی فرعونی فتنہ، اس سے نجات میں نے ہی تم کو دی ہے، لہذا اس کے نتیجے میں تم میرا شکر ادا کرو اور میری ہی عبادت کرو۔ یہ صاف پیغام ہے کہ دشمنوں کی ہلاکت اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو خوش ہونا بئی معنی کہ ہم ان کی ہلاکت پر اپنی نفسانیت کو ظاہر کریں، اترائے اور اس اتراہٹ میں آپے سے باہر نکل کر کے خلاف شرع امور انجام دے، یہ کسی بھی حال میں درست نہیں ہے، بلکہ جب دشمنوں کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، علم میں آ جائے، تو اللہ کی جناب میں شکرانے کے طور پر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی لشکر کے فتح کی خوشخبری آتی تھی تو آپ سجدے میں شکر ادا کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اللہ کی طرف توجہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے ہلاکت کے بعد وادی سینا سے آگے بڑھے اپنے لوگوں کو لے کر کے، تو وہاں پر کچھ لوگ پہلے سے بتوں کے پجاری تھے اور وہ اپنے عبادت گاہوں میں، بت قدوں میں اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے دیکھا یہ سب ماجرا، تو انہوں نے فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام سے انتہائی بیجا اور ظالمانہ مطالبہ کر دیا کہ موسیٰ جیسے ان کے یہ معبود ہیں، اسی طرح ہم کو بھی ایسا معبود بنا کر کے دے دیجئے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ادھر اللہ کی نعمتوں سے سرشار اور زبردست کہ ایسا دشمن کہ جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا اور ایک لمبے عرصے تک اس کے ظلم سہتے رہے، اور عجیب طرح کا ظلم، غلامیت کی زندگی گزارتے رہے، ایسے دشمن سے کسی بھی طرح مادیت کے اعتبار سے اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے کبھی اس کے اوپر غالب آنے کی بظاہر کوئی شکل نہ تھی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اسے ہلاک کر کے نجات دی، اطمینان دیا، اور پھر وحی بھی آ رہی ہے کہ تم شکر ادا کرو اور میری ہی عبادت کرو، اور جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام یہ وحی سنا بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ مطالبہ ایسا کر دیا کہ جسے ظلم سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ۔
لکھا ہے مفسرین نے، علماء نے، کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک لمبے عرصے تک یہ بنی اسرائیل مصر میں آباد تھے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آئے تھے. اصل تو یہ کنعانی تھے، فلسطینی تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی وزارت ملی، عہدہ ملا، تو اپنے بھائیوں کو، والد کو بلا لیا تھا. اس وقت سے یہ لوگ مصر میں آباد تھے، اور مصر کا اصل مذہب بت پرستی تھا. تو ایک طویل زمانے تک بت پرستی کے ماحول میں رہے تھے. پھر بت پرست قوم کی ماتحتی میں رہے. ایک تو یہ کہ مصاحبت ہو لیکن ماتحتی نہ ہو. مصاحبت کا بھی اثر پڑتا ہے. ابو داؤد میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تتراءى ناراہما، ایک قوم دوسری قوم کی آگ کو نہ دیکھے. یعنی مسلمان اور غیر مسلم، خدا کے پرستار اور خدا کے علاوہ کے پرستار، دونوں میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی آگ نہ دکھائی دے. یہ انتہائی دوری اختیار کرنے پر کنایا ہے. اس زمانے میں آگ جلتی تھی، اور آگ جلتی باہر میدانوں میں. اس صورت میں دور دور تک اس آگ کے اشارات، علامات، نشانیاں پہنچتی تھی. آگ روشن ہو، اس روشنی شرارے اونچے اڑے، چنگاریاں ہو، اندھیری رات میں روشنی اور اجالا ہو، دور دور تک پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ لا تتراءى ناراہما، اتنی دوری ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کی آگ نہ دکھائی دے. وہی مصاحبت کا اثر پڑتا ہے. کلچر، تہذیب، رسوم اور عادات، ریت رواج، ہر ایک میں. اور انسان کی کچھ طبیعت ایسی ہے کہ اچھائی کے قبول کرنے میں دیر لگتی ہے، برائی کے قبول کرنے میں انسانی طبیعت جلدی سے متاثر ہو جاتی ہے. تو ایک تو مصاحبت تھی مصریوں کے ساتھ ان بنی اسرائیل کی، جن مصریوں کا اصل مذہب بت پرستی تھا. پھر اس کے بعد ایک زمانے تک غلامی کے دھبے کے ساتھ ماتحتی تھی. میں نے سمجھا ایک ہے مصاحبت، ایک ہے ماتحتی. ماتحتی ملازمت کی ماتحتی ہو، حاکم اور محکوم کی ماتحتی ہو، تو اس ماتحتی میں بھی اثر پڑتا ہے، لیکن مزاج کی عدم موافقت کی بنیاد پر آدمی ماتحتی کو چھوڑ سکتا ہے. بھائی مجھے سیٹ نہیں ہوتا آپ کے یہاں نوکری کرنا، میں جاتا ہوں، آپ میرا حساب چکتے کر دو. یہ ہوتا ہے. حاکم اور محکوم کے درمیان میں ماتحتی، محکوم کو اختیارات ہوتے ہیں، اور اختیارات کی بنیاد پر اگر حاکم کی طرف سے کوئی بیجا بات ہو تو اس صورت میں بھی محکوم حضرات اپنے آپ کو حاکم کی بیجا بات سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں. لیکن غلامی کی ماتحتی ایک ایسی ماتحتی ہے کہ جس میں چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں، تو اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے.
تو ایک لمبے زمانے تک بنی اسرائیل ان قبطیوں کی ماتحتی میں تھے اور غلامی کے دھبے سے ماتحتی میں تھے. اس کا بھی ان کے اوپر اثر پڑا تھا، جس کی بنیاد پر جلیل القدر نبی کی مصاحبت کے باوجود، جلیل القدر نبی کی ہر وقت کی رہنمائی، رہبری، تعلیم، تلقین، ارشادات، موعظت، نصیحت، ان سب کے باوجود یہ بنی اسرائیل نے جب دیکھا بت پرستی کو، تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی سے بھی ان باتوں کے اثرات سے متاثر ہو کر کے فوراً انہوں نے مطالبہ کر دیا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. میں یہ ساری تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سمجھانا ہے مجھے کہ یہ سارا پس منظر ہے. ہم لوگوں کو نبی کی مصاحبت، وقت گزرتے ہوئے کمزوری، تعلیم نبی ہے، قرآن کی تعلیمات ہمارے پاس محفوظ ہے، نبوی تعلیمات محفوظ ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین صحیح معنی میں بھی ہیں، لیکن جو نبی کی مصاحبت ہے اور نائبین نبی کی مصاحبت بین فرق رہے گا. اور اس میں بھی ہماری طرف سے کوتاہی، جانبین سے بھی کوتاہی ہے اور عوام کی طرف سے بھی کوتاہی ہے کہ علماء حقہ کی مصاحبت نہیں ہے. پند اور موعظت اور ارشاد اور تعلیم اور تلقین سے سرشاری نبی تو اپنی قوم میں ہر وقت مسلط رہتے ہیں. اب وہ نہیں ہے کہ ہر وقت مسلط، تو ظاہر سی بات ہے کہ مصاحبت کا کیا کچھ اثر ہوگا. اور اسی بنیاد پر دیکھا جا رہا ہے کہ ان مصاحبت کا اثر اسلامی تہذیب پر بھی ہے. ہم اپنے یہاں پر اپنے برادران وطن کے ساتھ مصاحبت اختیار کیے ہوئے ہیں کسی نہ کسی درجے میں. کسی کو کم مصاحبت ہے، کسی کو زیادہ مصاحبت ہے، کسی کا تعلق مصاحبت سے بڑھ کر کے آگے موالات کا ہے، دلی تعلق، دوستی اس کا ہے. آگے تیسرے پارے میں بھی آئے گا اور قرآن میں سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، سورہ انعام میں بھی باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو دوست بنانا کسی حال میں جائز نہیں. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اور تیسرے پارے میں تو باری تعالیٰ نے بڑی سخت تردید فرمائی ہے کہ اگر تم ان سے دوستانہ تعلق رکھو گے تو اللہ تم سے بری ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے برادران وطن کے ساتھ مصاحبت کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنی معاشرت کو کسی نہ کسی درجے میں گنوا چکے ہیں اور ہم اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں. قبر پرستی کیا ہے؟ بت پرستی کے مشابہ ہے. قوالیہ کیا ہے؟ ان کی آرتی، ان کے بھجن، ان کے یہاں کے گانے، یہ اس کا نتیجہ ہے.
اور اسی بنیاد پر جیسے برادران وطن کے یہاں چند چیزوں کے ادا کر لینے کا نام مذہب ہے، چند رسومات خاص مواقع پر، شادی بیاہ ہوا، برہمن کو بلایا اور اس نے اپنے مذہبی اعتبار سے کچھ پھیرے لگوائے، نہ کچھ ایسے سلوک پڑھ لیے کہ جس کا برہمن کو بھی علم نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، واللہ اعلم۔ یہ ان کے یہاں ایک مذہب کی شکل رہ گئی ہے۔ میت میں ان کے یہاں مذہب کی کچھ شکلیں رہ گئی ہیں، کچھ مخصوص تہواروں میں ان کے یہاں مذہب کی شکلیں ہیں، اور صبح اٹھ کر کے بھگوان کو جگانے کے لیے بیل بجانا یہ ایک مذہب کی شکل رہ گئی ہے، باقی پورے دن چھٹی۔ مذہب انہوں نے چند چیزوں کا نام صرف مذہب رکھا ہے، اسی کا اثر ہم لوگوں میں بھی آیا ہے اس مصاحبت کے نتیجے میں کہ ہم نے بھی چند چیزوں کے ادا کر لینے کو مذہب سمجھ لیا ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کر لی، جیسی بھی اللہ کو منظور اور ٹوٹی پھوٹی، اللہ معاف فرمائے۔ کچھ اللہ نے توفیق دے دی تو صبح شام کی کچھ تسبیح، اور مزید توفیق ہوئی تو یاسین، سورہ واقعہ، تبارک، جمعہ کے دن سورہ کہف، سورہ دخان وغیرہ۔ رمضان آیا، روزے، کچھ خیرات کے نام سے مال دے دینا، اور کبھی اللہ نے موقع فراہم کیا تو بیت اللہ جا کر کے حج ادا کر دینا، مدینہ منورہ جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 40 نمازوں کا اہتمام کر لینا، اور پھر شادی کے موقع پر عالم کو بلا کر کے نکاح پڑھوا دینا، اور موت کے موقع پر بلا کر کے جنازے کی نماز اور فاتحہ خوانی کروا دینا۔ یہ چند چیزوں کے ادا کر لینے کا نام ہم نے مذہب سمجھا ہے، اور اسی کو آدمی دیندار کہتا ہے اور سمجھتا بھی ہے، جبکہ مذہب نام ہے پیدائش سے لے کر کے مرنے تک، صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک، اور سونے کے معاملات یہ سارے کے سارے قرآنی تعلیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو۔ ہر شعبے میں آپ کی تعلیم انسان اپنے اندر اختیار کرے، اس کا نام ہے دین اور مذہب۔ حتیٰ کہ میں اس سے پہلے 2-3 مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں کہ ہم اپنے تصورات اور اپنے اختیارات کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ہمارے تصور اور ہمارے خیالات یہ بھی دینی تصور اور دینی خیالات ہونے چاہیے۔ ہاں، نفس سے وسوسہ آ جائے اور وہ آ کر کے چلا جائے تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آ کر کے جم جائے تو اس صورت میں اس پر بھی مواخذہ ہے، محاسبہ ہے۔ اور میں نے سمجھایا تھا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لا چکے ہیں اور پختہ اسلام ہے، لیکن صرف ان کے دل میں، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہودیت میں سنیچر کی تعظیم تھی اور اسلام نے سنیچر کی بے حرمتی کو واجب قرار نہیں دیا ہے، اس لیے میں سنیچر کو عظمت والا دین سمجھوں تو کیا حرج ہے۔ ایک خیال آیا۔ اسی طریقے سے یہودیت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، انہوں نے اپنے اعتبار سے کر لیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سختی کے طور پر حرام بھی فرما دیا تھا۔ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض اور واجب تو ہے نہیں،
تو میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو کیا حرج؟ بس یہی ذہن میں اور دماغ میں اور دل میں خیال آیا، اور اپنے اس خیال کو لے کر کے در اقدس پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ گویا کہ یہ ذہن میں بات آنے کو بھی اللہ نے فرمایا شیطان کے نشان قدم پر مت چلو۔ یہ ذہنی خیال بھی شیطانی خیال ہے، اور سن لو، یقین اپنے دلوں میں بٹھا دو کہ ہدایت کے آنے کے بعد اگر تم نے ایسی بات کی تو اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہ صاف طور پر ہے کہ دین تمام شعبوں میں آپ کی تعلیمات کو وجود میں لانے کا اور زندگیوں میں لانے کا نام ہے، چند طریقوں کے اختیار کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ مصاحبت، اس لیے صحبت نیک لوگوں کی ہو، بروں کی صحبت نہ ہو۔ ہاں، کاروباری طور پر لین دین ہے، قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، احادیث میں اس کا، ہم اپنے اخلاق اور سلوک ان کے ساتھ پیش کریں، تعلیمات نبویہ اس کی رواداری رکھتی ہے۔ ان کے شر سے بچنے کے لیے دل کو پاک صاف رکھ کر کے ظاہر داری برتی جائے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن ایسی مصاحبت کہ جس کا تعلق تہذیب پر، تمدن پر، معاشرت پر پڑے، جو دلی تعلق ہو، یہ جائز نہیں۔ تاہم پھر بھی گریز کرنا اور اجتناب کرنا اور بچنا بہت ہی اہم ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست رکھی، مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بگڑے تھے ہی جلالی، کتنے نادان ہو تم، تمہاری نادانی کی بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے کہ ابھی اللہ کی نعمت سے سرشار ہو رہے ہو، اللہ کی وحی آئی کہ شکر ادا کرو اور نہیں عبادت کرو۔ اس کا استہزاء تو دور کی بات، خدا کی وحدانیت کے خلاف تم علم بغاوت بلند کرنے کی درخواست کر رہے ہو، یہ تو سراسر نادانی ہے۔ انکم قوم تجہلون، اور جہاں تم ان جیسے معبود کے مطالبے کی درخواست کر رہے ہو، یہ تو ہلاکت کے دہانے پر ہے، یقینی طور پر ہلاک ہو چکے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ جس خدا کی وحدانیت اختیار کرنے پر اور جن نبیوں کی نبوت و رسالت کے تمہارے اطاعت کرنے پر اور ماننے پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے زمانے کے سارے لوگوں پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، تمہیں برتر بنایا ہے، تو کس بنیاد پر؟ وحدانیت کی بنیاد پر، اتباع رسول کی بنیاد پر، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر عمل کرنے کی بنیاد پر۔ اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، تم کیسی نادانی کی بات کرتے ہو، ذرا تو سمجھو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے برتری اور فوقیت، اللہ کی وحدانیت اختیار کرنے پر
اور علوم دینیہ کی اختیار کرنے پر فضیلت ہے۔ بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں اپنے لوگوں پر، یعنی اس زمانے کے لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی، قرآن کی صاف تصریح ہے، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو علم کی بنیاد پر چنا ہے۔ لام تاکید، قد تحقیق، مؤکد طور پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اور علم سے کیا؟ کیمسٹری کا علم، سائنس کا علم، ایسائز کا علم، دنیاوی فنون کا علم؟ ہرگز نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا، وہاں عبدالمجید صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں کہیں بھی علم اور اس کے مشتقات کو بیان فرمایا ہے اور مقام مدح میں بیان فرمایا ہے، وہاں تمام جگہوں پر علم سے مراد علم دینی ہے، دنیاوی علوم کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہاں پر علم سے مراد وہی علوم انبیاء، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جن کتابوں سے نوازا ان کی اتباع۔ تو ہمیں بھی اپنا یقین بنانا ہوگا، توحید کامل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع اور آپ کے لائے ہوئے علوم کو حاصل کر کے اس کے مطابق زندگیوں کے بنانے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ میں کامیابی سمجھنا یہ سراسر دھوکہ ہے اور شیطانی فندہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ضرورت تو ضرورت کو ضرورت کے درجے میں، الضرورت تقدر بقدر الضرورت، ضرورت کے بقدر مقدر ہوتی ہے، پھر اس کو اس کے مقام سے ہٹا کر کے اسی کو مقصد بنا لینا اور مقصد کو ضرورت کے درجے میں دے دینا، یہ خلاف موضوع ہے۔ تو ہمیں بھی یہ یقین، تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، ڈانٹ پلائی، اور ڈانٹ بھی تربیت کے لیے تھی، اس لیے ڈانٹ بھی کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے۔ سمجھ گئے، آگے چلے، ایک موقع پر آ کر کے جب اطمینان والی جگہ پر پہنچے، بعض مفسرین نے لکھا کہ واپس مصر ہی میں آئے، اس لیے کہ مصر خالی ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کا اور مصری سارے خزانوں کا اللہ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے وارث بنایا۔ اطمینان ہوا، ان لوگوں نے شریعت کا، کتاب کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے رکھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی درخواست باری تعالیٰ کی جناب میں رکھی، باری تعالیٰ کی طرف سے درخواست کی پذیرائی اور قبولیت کی اجازت ملنے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اپنی قوم کو کہا کہ 1 مہینے میں واپس آؤں گا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر کے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اپنے لوگوں میں، اپنی قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا، تاکہ وہ قوم کی رہنمائی کرے، قوم ان سے وابستہ رہے، اپنے مسائل میں ان سے رجوع کرے، اور اگر کہیں شیطان اور شیطان نما کچھ لوگوں سے فساد آنے کی راہ کی بھنک آئے
تو چونکہ یہ بھی نبی ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے یہ قوم کی رہنمائی کرے اور فساد کو آنے نہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت یہی اپنے بھائی سے کہ تم میرے خلیفہ بنو، میری قوم میں ان کی درستگی کی تدبیر کرتے رہو اور مفسدین کی راہ پر نہ چلنا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ ہارون علیہ السلام رہنمائی کر رہے ہیں، چونکہ قوم میں منافق بھی تھا اور انہی سے مذہب حقہ کو ہر دور میں نقصان زیادہ پہنچا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سامری، اس کا بھی نام موسیٰ تھا، جلیل القدر نبی موسیٰ ابن عمران ہے، یہ منافق موسیٰ ابن ظفر ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں دونوں کی تربیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، اور سعادت اور شقاوت اللہ کی طرف سے لکھی جا چکی ہے۔ ہاں، اسباب صحیح اختیار کرنے پر، لیکن صرف اسباب صحیح نہیں، صحیح نیتوں کے ساتھ۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اللہ یجازی من قصد الخیر بالتوفیق له ومن قصد الشر بالخذلان۔ جو نیکی کا قصد کرتا ہے اللہ اسے توفیق سے یقیناً نوازتے ہیں، اچھی نیت، اور جو برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ رسوائی سے اس کو سابقہ دنیا میں بھی چکھاتے ہیں۔ اس لیے اچھی نیت سے صحیح اسباب اختیار کیے جائے تو اللہ ضائع نہیں فرماتے۔ اچھے اسباب ہیں لیکن نیت میں فتور اور فساد ہے تو نتیجہ پھر صحیح نہیں ملتا، اور ہم پریشان ہوتے ہیں، میں نے تو میرے چھوکرے کو مدرسے میں رکھا اور اتنے بڑے مفتی صاحب کے ماتحتی والے مدرسے میں رکھا، اور پھر مفتی صاحب کی کڑی نگرانی بھی تھی، لیکن چھوکرا میرا برابر نہیں ہوا۔ میں وہ سمجھا رہا ہوں کہ اسباب صحیح ہے، لیکن ہماری نیتوں کا فتور اسباب صحیح کی صحیح رہنمائی اور صحیح نتیجے تک پہنچانے میں مانع اور مشکل بنتی ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے۔ اس لیے وہ منافق تھا، جبرائیل کی پرورش پائی، لیکن سعادت میسر نہ ہوئی، شقاوت ازلی اس کے ساتھ لاگو ہو گئی۔ تو چونکہ جبرائیل علیہ السلام کی کرامت کا اس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، ادھر قوم میں تھا، قوم کے حالات سے واقف تھا، قوم کی کس موقع پر اس نے موقع پا کر کے دکھتی رگ دیکھ کر کے اس نے قوم کو ہلاکت کے گھڑے میں ڈالا، یہ اس واقعے سے صاف ظاہر ہو۔ اور منافقوں کا حال یہی، وہ کھلا کھلا سامنے نہیں آتے، اس اندر رہ کر کے قوم کے حالات کو دیکھ کر کے جہاں
کچھ کمزوری ہو اس کو اپنے علم میں رکھ کر کے موقع پا کر کے پھر اس کو کام میں لاتے ہیں۔ ادھر قوم کا مطالبہ تو اسے معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قوم نے بت پرستی میں مبتلا ہونے کا مطالبہ رکھا تھا، یہی دکھتی رگ اس کے علم میں تھی بنی اسرائیل کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہے نہیں، اس کو موقع ملا، قبطیوں کے پاس کے زیورات تھے، وہی فزیر لہم الشیطان، شیطان مزین کرتا ہے، چاندی کا ورق چڑھا کر کے کہ دیکھو موہن تھال ہے، اب کیا موہن تھال ہے وہ نہیں بولتا ہوں، لیکن رنگ کی مشابہت کو چاندی کا ورق چڑھا کر کے وہ مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ دے۔ تو کہ دیکھو قبطیوں سے تم نے عاریت کے طور پر مانگا تھا، اب یہ نہیں رہے، تمہارے ذمہ بوجھ رہے گا حقوق العباد کی ادائیگی کا، لہذا اس حقوق العباد کی ادائیگی سے سبکدوشی کا یہ طریقہ ہے کہ میں تمہارے لیے ایک معبود بنا رہا ہوں، اس میں اگر تم کھپا دو گے تو حقوق العباد کی ادائیگی ہو جائے گی۔ بہت اچھا طریقہ ہے۔ ادھر ہارون علیہ السلام سمجھا رہے اور مسلسل سمجھا رہے، یا قوم انما فتنتم بی وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری۔ وہ معبود بنانے کا، بچڑا بنانے کا پلان گھڑ رہا ہے، پورا کر رہا ہے، بچڑا بنا دیا اور جبرائیل کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے سے جو مٹی اٹھا لی تھی وہ اس نے اس کے منہ میں ٹھونس دی، جس کا کچھ نتیجہ یہ ہوا کہ بس صرف آواز آ رہی ہے جس میں کچھ فائدہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں، بس ایک آواز۔ بچڑے کی شکل بنائی، اس کا مجسمہ بنایا اور مجسمہ بنا کر کے مٹی اس میں ٹھونس دی، اس مٹی کی تاثیر یہ ہوئی کہ وہ خالی آواز نکال رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس نے دعویٰ کر دیا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، کہ دیکھو یہ تمہارا معبود اور موسیٰ کا بھی یہ معبود ہے، اور موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے معبود کے پاس سے تمہارے لیے کتاب لے کر کے آیا ہوں۔ موسیٰ اس کو بھی بھول گئے، اور چونکہ وہی مصاحبت کا اثر، وہی ایک طویل زمانے تک بت پرستی کا مشاہدہ کا اثر جو میں پہلے سمجھا چکا، اس لیے اکثریت نے سامری کے اس دعوے کو ہارون علیہ السلام کے سمجھانے اور مسلسل سمجھانے کے باوجود بھی قبول کر لیا۔ کچھ لوگ تھے، اکثریت نے تو قبول کر لیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں تم سمجھاتے ہو ٹھیک ہے، لیکن موسیٰ آئے وہاں تک تو ہم عبادت کریں گے، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آتے ہم تو اس کی بت پرستی پر جمے رہیں گے۔ ہاں موسیٰ آ کر کے کہیں گے تو پھر ہم، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ مانی تھی اور موحد رہے تھے۔ جہاں سامری نے ان کے سامنے یہ لولی پاپ رکھی تھی
حقوق العباد کی ادائیگی سے سبکدوش ہونے کا اور ایک معبود بنا کر کے ان کے سامنے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی کاری ضرب لگائی ان کے سمجھانے کے لیے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ ارے بصیرت کو چھوڑیے، تمہاری بصارت اور تمہاری آنکھیں بھی ختم ہو گئی تھی، تم کو اتنا بھی سوجھتا نہیں تھا اور دکھتا نہیں تھا، ان کو اس کے اندر بات کا جواب دینے کی بھی صلاحیت نہیں۔ اللہ یرجع الیہم، تم کچھ پوچھو تو کچھ بھی نہیں، ہاں 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 جیسے بچڑا بولتا ہے، گائے اور بیل بھنبھرتا ہے اور اس کا بچہ جیسے آواز کرتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کے اندر نفع اور نقصان کی ذرہ برابر بھی صلاحیت نہیں۔ ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ اللہ تعالی نے دعوت فکر دی کہ حق بات واضح ہونے کے بعد باطل کتنا بھی ببانگے دوہل اعلان کرے، ہم نے تم کو سمجھ دی ہے، عقل سلیم دیا ہے، قلب سلیم دیا ہے، تمہارے پاس دین اسلام کا اور حق کا علم ہے، اس علم کی روشنی میں عقل سلیم اور قلب سلیم دیے جانے کے نتیجے میں تمہیں خود سوچنا چاہیے کہ چاہے باطل جتنا بھی، اور یہ باطل کو منوانے کا طریقہ ہے، زور سے بولو اور کثرت سے بولو، زور سے بولو اور کثرت سے بولو، آج یہی ہو رہا ہے، زور سے بولا جا رہا ہے اور کثرت سے نت نئے طریقوں سے۔ تو سوچنا ہے، فلاں کمیٹی کا رپورٹ ہے کہ مسلمان پستی میں اس لیے کہ ان کے یہاں تعلیم نہیں ہے، اس لیے اب ان کو تعلیم، عصری تعلیم، دینی تعلیم کی طرف بڑھاؤ، ان کے مدارس میں بھی دنیاوی تعلیم کو داخل کرو۔ بہت آتے ہیں کہ تھوڑا دنیا بھی ان کو سکھانی چاہیے، عجیب، اللہ رحم کرے۔ اسکول میں جا کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ 1 گھنٹہ قرآن کا رکھو نا، 1 گھنٹہ تجوید کا رکھو نا، اسکول مینجمنٹ اسلامی ہو تو بھی کوئی نہیں کہتا ہے کہ ہمارے لڑکے لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، ان کو پاکی ناپاکی کے مسائل کا علم نہیں ہے، تم تھوڑا رکھو نا، تجوید سے قرآن پڑھنے کا رکھو نا۔ یہ بڑو ایسا ویسا یہاں نہیں، وہ مدرسے کے حوالے، مدرسے میں کہ مولوی بیچارے لوگ 6-7 ہزار پگار میں، تو تھوڑا یہ بھی سکھانا چاہیے، تھوڑا یہ بھی سکھانا چاہیے، تھوڑا یہ بھی رکھو نا۔ ایس ایس سی کی ایگزام بھی ہمارے مدرسے میں دلائی جاتی ہے، اور پھر ایس ایس سی کے بعد ہم آگے سوچ رہے ایس ایس سی کا بھی۔ سمجھا رہا ہوں، کسی پر طنز نہیں، میں آپ کو یہ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا سمجھا رہا ہوں کہ ہماری عقلیں کہاں گئی کہ بھئی یہ تہذیب ہوگی تو مسلمان ترقی کی راہ پر ہوگا، یہ تعلیم ہوگی تو مسلمان ترقی کی راہ پر ہوگا، یہ ٹیکنالوجی ہوگی تو مسلمان ترقی کی راہ کے اوپر ہوگا۔ مسلمان پستی میں ہے اس لیے کہ مسلمان نیرو مائنڈ ہے، مسلمان کے یہاں پرانی ذہنیت ہے، 1400 سال پہلی تعلیم ہے۔ افلا يرون، چاہے فلاں ساچر کمیٹی کا یہ رپورٹ ہو، فلاں کمیٹی کا یہ رپورٹ ہو، فلاں کمیٹی کا یہ رپورٹ ہو، اور سنسد میں رپورٹ پیش کیا جائے، افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، ہمارے پاس تو یہی کہ اسی سے فضیلت ملے گی، اسی سے سب کچھ ہوگا، اسی میں کامیابی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، انکار میں نہیں کر رہا ہوں،
ضرورت کے درجے میں، مقصد کی حیثیت سے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ مہینے کا وعدہ تھا واپسی کا، لیکن ایک ضرورت کی بنیاد پر تھوڑی سی اعتکاف اور روزے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا مقام پیدا ہونا چاہیے، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہ اب مہینہ ہو گیا ہے، اب اللہ سے ملاقات کرنا ہے، منہ کو صاف کر لیا جائے، اور کر لیا۔ حالانکہ اللہ کو یہی بات پسند تھی کہ اسی حال میں ہمارے ساتھ ہم کلامی کا شرف انہیں حاصل ہو، تو مزید 10 دن ہو گئے، یہاں انہوں نے کہہ دیا، یہ سارے اونچے نیچے کہ دیکھو 10 دن ہو گئے ابھی بھی نہیں آئے۔ خیر، یہاں پر بھی ایک بات عرض کرنا ہے، عوام کتنی بھی وعدہ خلافی کرے اس کا کچھ نہیں ہے۔ مولوی صاحب سے کبھی کسی معقول عذر کی بنیاد پر وعدے میں تھوڑی تاخیر ہوئی کہ سو مولوی صاحب تم بھی کیا، مولوی صاحب تم بھی وعدہ پر میں کب سے یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ 10 مرتبہ اس نے مولوی صاحب کو انتظار کرایا ہوگا، اس پر کوئی توجہ نہیں، لیکن ایک مرتبہ کسی معقول عذر کی بنیاد پر اگر عالم دین سے تاخیر ہوئی ہو تو یہ موسیٰ علیہ السلام معقول عذر ہے۔ ادھر معبود بنا لیا، اس کا یہاں تذکرہ ہے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجل ای الہا، بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد موسیٰ ای من غیبوبت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ اس لیے کہ ظلم نام ہے جس کو جس چیز کے لیے بنایا جائے اس کے علاوہ میں اس کا استعمال۔ میں اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں، بھئی دستی رومال ہے، وہ طلبہ اہتماماً احتراماً استاد آئیں گے تو تپائی کو دستی رومال سے پوچھیں گے، وہ ان کا احترام ہے، لیکن دستی رومال گرد و غبار کے پوچھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ایک مستقل صافی ہونی چاہیے۔ بلیک بورڈ کو وائٹ بورڈ کو اپنے رومال سے پوچھیں گے، ان کا ایک دل کا جذبہ ہے، لیکن دستی رومال کو اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا، اس کے لیے صافی مستقل ہونی چاہیے۔ وہی میں نے اس سے پہلے بھی اسٹینڈ چپل کا بنایا ہوا ہے، اور اسٹینڈ پر جو چپل نہ رکھے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ خلف موضوع ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ کہ یہاں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معبودیت، انہوں نے وہاں سے وحدانیت کو اور معبودیت کو ہٹا کر کے بچڑے میں رکھا، اور بچڑا بھی ادریس صاحب کاندھیری نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ گائے اور بیل جانوروں میں جیسے گدھا بے وقوفی میں ضرب المثل یعنی مشہور ہے، ویسے حماقت میں بیل یہ ضرب المثل ہے۔ اور ہم کو تو وائٹ کا گوشت کھانا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ وائٹ چاہیے، بلیک ہم کو پسند نہیں ہے۔ ادریس صاحب کہتے ہیں معرف القرآن ادریسی میں یہ بات انہوں نے نقل کی ہے، وہی میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ حماقت میں مشہور ہے۔ تو ایک وہ جانور جو حماقت میں مشہور ہے، پھر اس کا بھی بچہ جس کے اندر اور سمجھداری بڑے کے مقابلے میں کم ہو،
اس کو معبودیت کا درجہ دے دینا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یقیناً ظلم ہے۔ اور سمجھنا چاہیے کہ موسیٰ جیسے جلیل القدر نے، فرعون جو سمجھدار، اس کے مقابلے میں فرعون جس ظاہری طور پر ظاہری اسباب میں کچھ نفع اور نقصان کا مالک اسباب کے طور پر، جبکہ یہاں نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں، ظاہری طور پر تم کچھ کہو تو وہ سنے، وہ جواب دے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ ہے، قرآن نے متعدد مقامات پر نقل کیا ہے۔ تو ان سب کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معبود بنانے سے تم کو روکا، تو ذرا تو عقل سے کام لو کہ پھر تم بچڑے کو معبود بنا رہے ہو۔ کیا یہ سراسر ظلم نہیں ہے؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اتنا تو سمجھو۔ مزید ہے انشاءاللہ، آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے، علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولازواجنا ولذریاتنا ولاخواننا ولاخواتنا ولاقاربنا ولاحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن احسن الينا ولمن اوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ امت کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کی سیئات سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے درگزر کا معاملہ فرما، عفو کا معاملہ فرما، اے اللہ امت پر ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ پردہ دری نہ فرما، اے اللہ پردہ پوشی فرما، امت کی اصلاح کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کی مصیبتوں کو دور فرما، امت سے احوال کو دور فرما، اے اللہ امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کی مدد فرما، دشمنوں کی مدد نہ فرما، اے اللہ امت کو غلبہ نصیب فرما، دشمنوں کو مغلوب فرما، اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما، دشمنوں کے مکر کو اور قید کو ختم فرما، دشمنوں کے مکر کو اور قید کو ختم فرما، دشمنوں کو مقہور فرما، دشمنوں کو اے اللہ مغلوب فرما، اے اللہ دشمنوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل فرما، اے اللہ آپ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، اے اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو ان کی نگاہوں کے سامنے فرعون اور فرعونیوں کو ہلاک کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمایا۔ اے اللہ ہم لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے
اے اللہ اس امت کے دشمنوں کو ہلاک فرما، ختم فرما، مغلوب اور مقہور فرما، اور امت کی آنکھوں کو ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی قیامت تک کی نسلوں کو قیامت تک عالم میں ایمان، اسلام اور ہدایت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ قیامت تک اس ملک سے مسلمانوں کو ختم ہونے کے اے اللہ فیصلے جو کیے جاتے ہیں، تدبیریں کی جاتی ہے، اللہ اسے ناکام فرما، ناکام فرما، ناکام فرما۔ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، عزت نصیب فرما، اے اللہ عزت نصیب فرما، عزت نصیب فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو امت کی مدد کرے تو ان کی مدد فرما، جو امت کی مدد نہ کرے تو اس کی مدد نہ فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کی اے اللہ ہر خیر سے مالا مال ہونے کی تدبیر فرما، فیصلہ فرما، شر سے حفاظت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو، اس بستی کے مسلمانوں کو، اس ملک کے مسلمانوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جن شرور اور فتن سے حفاظت چاہی، ان تمام سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی، اس بستی کے مسلمانوں کی، اس ملک کے مسلمانوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔